سنن الترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث صحیح ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قاضی تین طرح کے ہیں، یعنی جج قاضی تین طرح کے ہیں۔ دو قاضی حضور علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں ہوں گے اور ایک قاضی جنت میں ہوگا۔ ایک قاضی وہ ہے جس نے جان بوجھ کر ناحق فیصلہ کیا، یعنی اس کو پتہ ہے کہ حق اس طرف نہیں بنتا، لیکن اس نے رشوت لے کر یا سفارش کسی کی ہے یا کوئی اور پریشر ہے، سیاسی دباؤ ہے، اس نے ناحق فیصلہ کیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو وہ دوزخی ہے، جہنمی ہے۔ اور ایک قاضی وہ جس نے بغیر علم کے فیصلہ کیا، بغیر علم کے، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس معاملے کی نوعیت کیا ہے اور قانونی اور شرعی حیثیت کیا ہے، بس اس نے اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے فیصلہ کیا اور لوگوں کے حقوق ضائع کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی جہنمی ہے، اور فرمایا ایک قاضی جس نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا، وہ حق کو جان گیا، اسے علم بھی تھا، اس نے بڑی جرأت کے ساتھ، بصالت کے ساتھ اس نے حق کا فیصلہ کیا، تو حضور نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ تو عدل و انصاف کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ بغیر علم کے لیے فیصلہ نہ کرے۔ دوسری بات جو عدل و انصاف کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ فریقین کی بات کو سن کر فیصلہ کرے۔ کسی ایک فریق کی بات کو سنے، دوسرے کی بات کو نہ سنے، یہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ چنانچہ سنن الترمذی اور سنن ابی داؤد کی حدیث حسن ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ علی، جب تیرے پاس دو بندوں کا فیصلہ ہو تو ایک کے حق میں اس وقت تک فیصلہ نہ کر جب تک دوسرے کا کلام نہ سن لے۔ پھر فرمایا کہ تو جان لے کہ تو نے کس طرح قریب ہے کہ تو جان لے کہ تو نے کس طرح فیصلہ کرنا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اسی طرح فیصلہ کیا کہ میں نے فریقین کی بات کو سنا۔ تیسری بات جو عدل و انصاف کے لیے ضروری ہے کہ انسان غصے کی حالت میں، یعنی شدید غصے کی حالت میں وہ فیصلہ نہ کرے۔ غصہ اس کو ویسے آیا ہو یا کسی ایک فریق پر اسے غصہ ہو تو وہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا لا یقضین حکم بین اثنین وہو غضبان، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت۔ فرمایا کہ کوئی حاکم، کوئی منصف، کوئی جج، کوئی قاضی، فرمایا دو بندوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ اسی طرح عدل و انصاف کے لیے ضروری ہے کہ فیصلہ کرنے میں کسی بھی قسم کی رشتہ داری، تعلق داری کو ملحوظ نہ رکھے، حتیٰ کہ اسے اگر اپنے اہل و عیال کے خلاف بھی بات کرنی ہو اور وہ حق بات ہو تو اسے ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کرنی چاہیے، انصاف کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، فرمایا کہ جب تم بات کرو تو عدل کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی رشتہ داری اور جانبداری کے ساتھ تم نے فیصلہ نہیں کرنا۔ اسی طرح اگر سخت سے سخت دشمن ہو، کوئی مذہبی دشمن ہے، کوئی سیاسی دشمن ہے، کوئی ویسے دشمنی ہے، عداوت ہے، تو فرمایا کوئی انسان کو قومی عصبیت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ عدل و انصاف کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے، دشمن کے حق میں بھی فیصلہ کرنا پڑے تو تم فیصلہ کرو۔ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اور فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل چھوڑ دو، فرمایا نہیں، اعدلوا، تم عدل کرو، وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح عدل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان انصاف کرنے میں
اپنی خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرے۔ یعنی بعض اوقات انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور وہ اپنی پسند کو ترجیح دیتے ہوئے فیصلہ کر دیتا ہے، یہ بات بھی عدل کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 49 میں، فرمایا کہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، فرمایا کہ ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اور فرمایا فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور تم خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گی۔ حضرات محترم، اسی طرح حق اور انصاف اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو حکمران ہے، جو قاضی ہے، جو جج ہے، جو منصف ہے، وہ کسی سے رشوت نہ لے۔ حکمران کے رشوت لینے پر سخت ممانعت ہے، حرمت ہے، وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 ہے۔ فرمایا آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے لے جاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پہ کھا لو جان بوجھ کر۔ حضرات محترم، عدل و انصاف کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ انصاف کی فراہمی فوری ہو۔ ہمارے ملک کا جو نظام ہے اس نظام میں بعض اوقات کئی سال لگ جاتے ہیں انصاف کے حصول کے لیے، اور انسان در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، مارا پھرتا ہے، اور اس کو پھر اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، بڑے مشکل مراحل بھی آتے ہیں۔ تو یہ بات عدل و انصاف کے خلاف۔ جو انصاف فوراً نہ ملے، جو انصاف سستا نہ ہو، وہ انصاف نہیں رہتا، وہ بھی ظلم بن جاتا ہے۔ چونکہ ایک بندہ جو مظلوم جج کے پاس گیا ہے تو اب وہ سال ہا سال تک دھکے کھاتا رہے، تو بتائیے کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ کیا یہ عدل ہے؟ اس لیے اسلام نے جو نظام دیا ہے اس نظام میں یہ ہے کہ فوراً اس کا فیصلہ کیا جائے اور بغیر کسی فیس کے فیصلہ کیا جائے۔ یہ جو وکیلوں کی باری فیسیں ہیں، یہ بھی عدل و انصاف کے نظام کے اندر ایک خلل اندازی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب